معزز سامعین و ناظرین، ختم نبوت ایک ایسا اہم مسئلہ ہے کہ جس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شخصیت سے لے کر آج تک کے مسلمان، بشرطے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفادار ہوں، انہوں نے ختم نبوت کے معاملے پر کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا۔ ختم نبوت ایک ایسا معاملہ ہے جس کے تحفظ کے لیے ہر دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وفادار اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے رہے اور اس عقیدے کا تحفظ کرتے رہے اور اس عقیدے کو بچاتے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بڑے واضح لفظوں میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ میرا نبی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آخری نبی ہیں۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنایا ہے اور خاتم النبیین کا تاج ان کے سر سجا کے بھیجا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے اور نہ کوئی نبی آ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے بعد نبوت کے دروازے کو بند کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک دور تھا۔ اس دور میں یمن کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کر دیا جس کا نام تھا اسود عنسی۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کر رکھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو یہ کہا، آپ نے اعلان کیا کہ وہ شخص لوگوں میں انتشار پھیلا رہا ہے، لوگوں میں شر پھیلا رہا ہے، اس کے شر کو روکنے کے لیے اسے نیست و نابود کر دیا جائے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی جن کا نام فیروز دیلمی تھا اور یہ اسود عنسی کے خاندان میں سے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے بعد وہ صحابی رسول اسود عنسی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اسے جا کے قتل کر دیتے ہیں۔ جب وہ قتل ہوتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں موجود تھے۔ آپ نے غیب کی خبر دیتے ہوئے بتایا کہ فیروز دیلمی نے، جو کہ اس کے خاندان کا شخص ہے، اس نے اسود عنسی کو قتل کر دیا، اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ فازا فیروز، کہ آج فیروز کامیاب ہو گیا، کہ فیروز کو کامیابی مل گئی۔ اب دیکھیں کہ نبی کریم کا مبارک دور ہے، اسی دور میں ایک شخص نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس شخص کو نیست و نابود کروایا اور پیغام دیا کہ حضور محمد مصطفیٰ کے بعد کوئی شخص نبوت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ جھوٹا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ، اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کے مبارک دور میں آ جائیے۔ آپ کا مبارک دور تھا، اس دور میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا جس کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ شخص بڑا پاورفل تھا۔ پاورفل سے مراد اس کے پاس جو لوگ تھے، جو فوج تھی، جو اسلحہ تھا، وہ جدید تھا۔ اس دور میں وہ جو ہے نا جنگی لحاظ سے بڑا پاورفل شخص تھا۔ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اب جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ تحفظ ختم نبوت کے لیے کہ جو ختم نبوت کے عقیدے پہ ڈاکہ ڈال رہے تھے، ان کے خلاف حضرت ابوبکر صدیق نے اعلان جنگ کیا اور حضرت خالد بن ولید کی سربراہی میں ایک لشکر روانہ کیا۔ اور یاد رکھنا کہ وہ جو لشکر روانہ ہوا تھا اس کی تعداد 24,000 تھی۔ اس میں کثیر تعداد صحابہ اکرام کی تھی۔ 24,000 صحابہ اکرام کا لشکر تعداد تیار ہوا اور وہ مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑنے کے لیے نکلا، اور یہی وہ جنگ تھی جو جنگ یمامہ کے نام سے مشہور ہوئی۔
اور آگے سے اس نے 40,000 کا لشکر بھیجا جو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آیا۔ اب لڑائی ہوئی، گھمسان کی جنگ ہوئی، اتنی شدید جنگ ہوئی کہ اس جنگ میں جو مسیلمہ قذاب تھا اس کے لشکر کے 20,000 جو فوجی تھے، جو جوان تھے، وہ مارے گئے، وہ ہلاک ہو گئے، اور ادھر سے مسلمانوں کے 1200 مسلمان انہوں نے جام شہادت نوش کیا۔ ایک بہت زبردست قسم کی جنگ تھی، اور یاد رکھنا کہ ان 1200 میں سے 700 حافظ قرآن اور قاری قرآن تھے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ جب 700 حافظ قرآن اور قاری قرآن شہید ہوئے تو یہی وہ وجہ تھی کہ قرآن کو ایک جگہ پہ جمع کرنے اور ان کو کتابی شکل دینے کی ضرورت پیش آئی، کیونکہ حافظ قرآن شہید ہو رہے تھے۔ اگر ایسے ہی یہ سلسلہ چلتا رہتا تو سینوں سے قرآن کے ختم ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے قرآن کو کتابی شکل میں لانے کے اوپر غور و فکر شروع ہوئی۔ تو مسلمانوں نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ ایک عظیم مفکر اسلام ہے علامہ شاہ عبد الحق قادری، ایک عظیم مفکر اسلام ہے جو یہ کہتے ہیں کہ کل غزوات اور سرایہ ملا کر 74 جنگیں ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدنی دور کے اندر جو 10 سال آپ کا مدنی دور ہے، اس میں ٹوٹل 74 جنگیں ہوئیں، جن میں سے 259 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ جن میں 74 جنگوں میں 259 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور ایک جنگ یمامہ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ اب 259 کہاں اور 1200 کہاں، تقریباً 10 درجوں کا یہ فرق ہے۔ ایک جنگ میں 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے، 74 جنگوں میں صرف 259 صحابہ کرام شہید ہوئے۔ تو ان 1200 صحابہ کرام نے شہید ہو کر بتایا کہ اگر ہماری جانیں ہیں تو وہ اس لیے ہیں کہ عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ رہے۔ انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا، اور اتنی کثیر تعداد میں جانوں کا نذرانہ پیش کر کے آنے والی امت کے لیے یہ سبق چھوڑا کہ اے لوگو، جان جاتی ہے تو جائے، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ برقرار رہنا چاہیے، اس کے اوپر کوئی ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ اے لوگو، آج ہم جس دور میں گزر رہے ہیں، یقیناً ہماری عبادات کے اندر وہ پاور نہیں رہی، وہ چاشنی نہیں رہی، وہ مضبوطی نہیں رہی۔ ہم عبادت کے لحاظ سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے اندر سے وہ خلوص، وہ فکر، وہ سوچ اٹھتی جا رہی ہے، لیکن کم از کم ہم عقائد کے لحاظ سے خود کو مضبوط رکھیں۔ اور یہ جو ختم نبوت کا عقیدہ ہے، یہ ہمارے لیے بہت اہم ہے، بہت اہم ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے اور لوگ اس سے دعوے کی دلیل مانگیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ دلیل مانگنے والا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، کہ جب یہ دروازہ ہی بند ہو چکا ہے، کوئی نبی آنا ہی نہیں ہے، تو پھر یہ کیا تک بنتا ہے کہ ایک جھوٹے نبی سے نبوت کی دلیل مانگی جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات کے ساتھ ہمیشہ خلوص اور وفاداری کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس عقیدے کے اوپر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔